برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا دن گزرا اور وہ بہار کی موسم جس میں اہل سنت و جماعت کا یہ طرۂ امتیاز ہے، ہمارا ایک دستور رہا ہے، محرم کے ان دنوں میں ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور قربانیوں کی یاد اس لیے کی جاتی ہے کہ بچوں میں قربانی دینے کا جذبہ بھی بیدار رہے۔ دنیا بزدلوں کی کہانی سناتی ہے، لیکن ہم اہل محبت الحمدللہ مجاہدین کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہمارے ہر بچے کو ہم کربلا کی داستان سناتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سینہ ٹھوکے، سینہ مارے، ماتم کرے اور روئے دھوئے بس اسی پر ختم کرے، نہیں۔ حسین اعظم کی داستان کربلا ہم اس لیے سناتے ہیں کہ بجھا ہوا دل بھی ہو تو وہ زندہ میدان میں آ جائے، وہ مجاہد بن جائے۔ اللہ کریم ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو اس دین اسلام کا مجاہد بنائے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے آج عرض کرتا ہوں کہ ہم نے عنوان چنا تھا تاریخ اسلام اور کربلا کی حقیقت۔ انشاءاللہ العزیز کربلا تک ہم بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے ہم شروع سے چلتے ہیں۔ دین اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام ہی کیوں، اور اسلام کے متعلق جو اعتراضات لوگوں کے، کفار و مشرکین کے چھوڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ اسلام کا سفر جو چلا ہے، اس سفر کو ہم لے کر کے چلیں گے کربلا کے میدان تک انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنے مطالعے اور اپنے علم کی روشنی میں جتنا ہو سکے حتی الامکان تاریخ کے سچائیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ محرم کے ان 10 روزہ مجالس کے بہانے ہماری نئی جنریشن الحمدللہ وہ تاریخ اسلام سے واقف ہو جائے۔ ہر ایک کو ہونا یہی چاہیے کہ اس کو اپنے دین کی تاریخ معلوم ہو۔ ابھی تمہارا برتھ ڈے جس طرح سے یاد ہے، تمہیں نیند میں اٹھا کر کے بھی پوچھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس لیے کہ ہر سال مناتے ہو یا اپنی پیدائش کی تاریخ ہر کوئی یاد رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو پرانی چیز ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے زمانہ گزر چکا ہے، اب تو تم جوان ہوئے اور کچھ تو بوڑھے ہو گئے، لیکن ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اپنی پرانی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہو، جس طرح تمہیں اپنے جنم دن یاد ہے، یہ خود کی زندگی کے بارے میں جس طرح معلوم ہے، اسلام کی نشو و نما، اس کی تاریخ ابتدا سے لے کر اب تک ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کفار و مشرکین اور ملحدین جو اب زمانے میں آ رہے ہیں، ایتھیسٹ، ان کے چھوڑے ہوئے اعتراضات سے تمہارے دل میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ لے کر کے چلیں دل میں کہ میرا دین حق ہے،
اسلام سے زیادہ سچائی کسی میں نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اس کو سچا دین سمجھ کر کے ہی عمل کر رہا ہوں، اور اس کے متعلق ذرا بھی شک و شبہ اپنے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اب رہی بات جو اعتراضات ہیں، جو شک ہے، شبہات ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایسا ہے کہ میرا رب تبارک و تعالی، ہم تو یقین رکھتے ہیں، ابھی رات کے 10 بجنے کو جا رہے ہیں، رات کے 10 بجنے کو جا رہے ہیں، تو رات باہر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا، باہر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کافی ٹائم باقی، ہو سکتا ہے ابھی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے، ابھی تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے سورج نکلے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں سورج کو پھر سے طلوع کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی، یہ یقین کے ساتھ ہم ہیں۔ یہ عقیدہ میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، اسلام کے متعلق ان ظالم کتوں کے لیے جو ہمہ وقت اسلام کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، یا پھر شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کر کے یا پھر ہمارے ماحول میں، اور سیدھا سادہ مسلمان یہ سوچنے لگتا ہے کیا ایسا بھی ہے میرے دین میں؟ اسی لیے میرے عزیزو، ان کی جانب سے 1000 شک و شبہات آئیں، لیکن تمہارا دین حق ہے، اس پر تمہیں یقین کامل ہونا چاہیے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ یہ تو چند ٹکے کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جو آج سوالات کر کر کے تمہارے دلوں میں شک پیدا کرتے ہوں۔ کل کو اگر دجال تمہارے سامنے آئے اور وہ یہ کہے میں خدا ہوں، تم کہو گے نہیں تم خدا نہیں ہو سکتے، تم سے سوال کرے گا پھر خدا کون ہے؟ تم کہو گے خدا وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، وہ کہے گا کہ ابھی میں بارش برسا کر کے دکھاتا ہوں، بارش برسائے گا۔ تمہاری دلیل تو ختم ہو گئی نا۔ تم کیا دعویٰ کیے تھے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، فوراً اس نے بارش برسا کر کے دکھا دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی تم انکار کر دو کہ نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ پھر وہ پوچھے گا پھر خدا کس کو مانتے ہو تم؟ تم کہو گے میں خدا اس کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ وہ دجال اپنے سامنے ہی ایک آدمی کو مار ڈالے گا اور پھر مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا، کہا لو میں نے کر دیا۔ تمہارا دعویٰ تو یہی تھا کہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میں نے تو دے دیا، تمہارے آنکھوں کے سامنے دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں وہ کر کے دکھائے گا۔ تو اب اس وقت تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ یہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا، یہ ساری نشانیاں بتاتی۔ یہ آج چند ٹکوں کے خریدے ہوئے لوگوں کے چھوڑے ہوئے اعتراضات پر تم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہو۔ تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میری آنکھوں کے سامنے بھی اگر کوئی بارش نازل کر کے دکھا دے، مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دے، تب بھی میں اس کو خدا تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرا خدا تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اتنا یقین رکھو کہ ظاہری حالات دیکھ کر کے تمہیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں صرف دجال کے پیچھے ہی کافر ہو جائیں گے۔ آج میں اس مضبوطی کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں کہ تمہارے دلوں میں اسلام اور تمہارے ایمان کی دولت اتنی راسخ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ چھوڑے ہوئے اعتراضات اور شکوک و شبہات سے تم ڈگمگ نہیں ہونا، کبھی ادھر ادھر تزلزل کے شکار نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کی تاریخ پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، تو اسلام ایک دین کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہے انسان کے اندر، وہ کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں ایتھیسٹ جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، اور ہندی میں جو ہے ناستک کہتے ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ثابت کر کے دکھائے، دنیا میں جی کر کے دکھائے کہ وہ کسی بھی دین پر نہیں چلتا۔ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کسی نہ کسی دین سے ملتے جلتے ہیں۔ خود سے کچھ نہیں کرتا، کسی دین سے ہی لیا ہوا ہے۔
بس یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے دین کو لیکن عمل کرتا ہے. کوئی انسان دھرتی پر ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر فطرت میں یہ نہ ہو کہ وہ کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہے. دین سے تعلق رکھنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، پیدائشی ہے. اور سب سے پہلا دین جو اس دھرتی پر آیا ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے انسان کے ساتھ آیا ہوگا. اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور بعد کے ہوں گے ہم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں تو ہم کو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے الگ الگ دلیلیں لانی پڑتی. ہم تو کہہ رہے ہیں روئے زمین پر پہلا انسان جو آیا، وہ جو دین لے کر کے آیا تھا وہ دین اسلام ہی تھا، وہ دین اسلام. اب اسلام کا سفر اس دن سے چل رہا ہے جس دن انسان نے دھرتی پر قدم رکھا ہے. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے. 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے، سب کا عقیدہ ایک، دین ایک. بس شریعتیں بدلتی رہیں گی، لا چینج ہوتے رہیں. لا کے چینج ہونے سے پورے دین اور عقیدے کے چینج ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ایک ہے. نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ. سب نبیوں کا عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں. سارے نبیوں کا عقیدہ تھا فرشتے موجود ہیں، سارے نبیوں کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے آخرت پر. سب ان معاملات میں کوئی فرق نہیں. دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے. اب لا جو ہیں، لا کہتے ہیں قوانین انسانوں کے جیسے جیسے بدلتے جاتے ہیں حالات، قانون بدلتے جاتے ہیں. ارے میاں ہم تو ابھی 10 سال کے اندر اتنے امینڈمنٹ دیکھ چکے پارلیمنٹ کے اندر. قانون امینڈمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنشودھن جو ابھی لا کر کے پوری ہندوستان کو نچایا گیا کہ ہم اس میں ترمیم لا رہے ہیں. ترمیم کہتے ہیں قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے. پہلے یہ تھا، اب یہ ہے. یہ ہر ملک میں ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. چند سالوں کے بعد انسانوں کے یہ جو بل پاس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ لا تو پہلے سے یہاں پر بنے ہوئے 1950 سے ہمارے ملک میں، لیکن ابھی بھی ہر سال پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے، کوئی نیا قانون آتا ہے. پہلے ٹیکس الگ تھا، اب ٹیکس الگ ہو گیا. یہ جو لا چینج ہوتے جاتے ہیں اس سے کیا یہ فرق پڑتا ہے کہ پہلے آپ ہندوستانی تھے اب ہندوستانی نہیں ہیں؟ فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. آپ جس دیش کے رہنے والے تھے وہ کل بھی تھے آج بھی ہیں. لا آپ کے چینج ہوتے رہے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو بنیاد اسلام کی وہی ہے جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، لیکن ہر زمانے میں انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے ان کے لا چینج ہوتے رہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ مسئلے الگ تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ مسئلے الگ تھے، لیکن کسی بھی نبی کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ تم گائے کی پوجا کر سکتے ہو، تم بندر کی پوجا کر سکتے ہو. پھر کسی نبی کے اس میں آ گیا ہو کہ نہیں یہ فلاں کی پوجا کر سکتے ہو. نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، ایک خدا کی عبادت ہوتی رہی، اس میں کوئی فرق نہیں. تو اب میں تاریخ اسلام جو بتا رہا ہوں تو فخر سے کہو میرا دین وہی ہے جو دنیا کی شروع سے لے کر آج تک موجود ہے. جس دن آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے اسی دن اسلام بھی ساتھ میں آیا ہے. اسلام اسی دن ساتھ میں آیا. اب یہاں پر باتیں آتی ہیں کہ وہ دھرم بہت پرانا ہے، یہ دھرم بہت پرانا ہے. ان کو تو یہ تک پتہ ہی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں 50 لاکھ سال پرانا ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی 40 لاکھ سال پرانا ہے. یہ اٹکل پچو ہے. دنیا 1 لاکھ سال پرانی ہے یا نہیں یہ ثابت نہیں کر پائیں گے. دنیا کو قائم ہوئے یعنی آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر آئے ہوئے اور اب تک کتنا سال گزرا، یہ اب تک یہ بتا نہ سکیں گے کہ 1 لاکھ سال گزرے ہیں کہ 2 لاکھ. لیکن اٹکل پچو مارے جاتے ہیں کہ ہمارا جو ماننے والا عقیدہ ہے یہ 50 لاکھ پرانا ہے.
50 लाख बोलो, ख्याली तो है पूरा धर्म, तो 50 लाख बोलो, 50 करोड़ बोलो, सब चलेगा, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कहानी है, जितना भी बोल लो चलेगा। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, तो फिर आपको हम तारीख के हिसाब से बताएंगे। मेरा दीन उस दिन से है जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाए। अब उनके मुतालिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन इस्लाम ही बोलता है, ईसाइयों की किताबों में भी आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यहूदियों की किताबों में भी आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ये दुनिया के बड़े बड़े जो मज़ाहिब माने जाते हैं, दीन माने जाते हैं, उन सब में भी आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, इसका इनकार नहीं कर सकते। आज दुनिया में जितने रिलीजियंस पाए जाते हैं, ये मेरी स्पेशल स्टडी रही है पहले, ये और बात है कि तकरीबन अब किताबों से पढ़ने से ताल्लुक़ ख़त्म होकर के भी 10-12 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमारी स्पेशल स्टडी इसी पर होती थी, तकाबुल अदियान, दुनिया के जो बड़े बड़े दीन हैं उनकी खुसूसियत क्या है, उनके अंदर मौजूद क्या क्या है। इस तरह से अगर मैं फ़र्क करके बताऊं तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, अगर पूरी दुनिया में 100 दीन पाए जा रहे हैं, 100 दीन अगर पाए जा रहे हैं, तो उसमें से 85 से 90 दीन सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाकी पूरी दुनिया में। यानी परसेंटेज के एतबार से सबसे ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले ये सिर्फ बर्रे सगीर में पाए जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया एक तरह है, अलग है। पूरे चाइना का पहले से जो दीन रहा था, कन्फ्यूशियस, वहाँ पर एक बहुत पुराना दीन, ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले, फिर बुद्धिज़्म, ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 700-800 साल पहले से, और उसके बाद अफ्रीका के काले लोगों में बुत परस्ती थी, वसनिया उसको कहते हैं, उनके भी अलग अलग नाम हैं, उनके यहाँ एक अलग दीन पाया जाता था। और फिर उसके अलावा ईसाइयों का एक अपना दीन है, मज़हब है, और फिर यहूदियों का एक अलग, ज्यूज़ कहलाते हैं। इस तरह से ये पूरी दुनिया के हो गए। और फिर हम हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदू, जिनके धर्म का असल शब्द जो है सनातन है, हिंदू कौम को ये कहते हैं, हालांकि इनके धर्म का नाम नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग शोबे हैं। जैन ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं। सनातन में भी जो है आर्य समाज एक अलग है, वो कुछ किताबों को नहीं मानते, ये कुछ किताबों को नहीं मानते, इनमें फ़र्क है अलग अलग। लेकिन बहरहाल एक तारीख़ मैं आपको बता रहा हूँ इन अदियान की, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनमें से हर एक का दावा है कि हम इस्लाम से पुराने हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यहूदी ज्यूज़ ये कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से लेकर के याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें बड़े बेटे का नाम यहूदा था, वहाँ से यहूदी हैं, उनकी अपनी एक तारीख़ है। क्रिश्चियन जो है ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, दुनिया में आज उनकी सबसे ज़्यादा तादाद मानी जाती है, मेजॉरिटी है। और उसके अलावा जो सनातनी हैं, आर्य समाज हैं, ये तो तारीख़ बताते भी नहीं। ये यहूदी तो तारीख़ बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से इतने साल पहले के थे। बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट, उनके भी यहाँ तारीख़ है, गौतम बुद्ध के पैदाइश की तारीख़ या उनके ज़माने से वो लोग हैं। और जो चाइना में कन्फ्यूशियस थे, उनकी भी एक तारीख़ है, ये सब की एक तारीख़ है। लेकिन हिंदुओं के यहाँ सीधे 50 लाख साल पहले की तारीख़। अब वो हमको तो नहीं मालूम 50 लाख साल पहले या 60 लाख साल पहले, बहरहाल। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब का दावा है कि इस्लाम से हम पहले हैं, और इस्लाम को ये लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पूरी दुनिया में लाया गया। देखें, इस्तेमाल के तौर पर हम ये बात कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकीनन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, बल्कि ये हकीकी रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के ख़ातम हैं,
آخری رسول ہیں، دین حضور پر آ کر کمپلیٹ ہو گیا، لیکن دین اسلام کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، جن کی ترجمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں گا۔ اسلام کا لفظ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کئی نبیوں سے یہ ہے۔ تو اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے چلا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ اب ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ لوگ جس کو اسلام ٹارگٹ پر رکھتے ہیں وہ ہمارا یہی دین ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کمپلیٹ جس کے ساتھ ہوا ہے یقیناً وہ ہمارے رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا، بلکہ کل کائنات کے وہ مرجع اور محور ہیں۔ یہ سب عقیدہ ہمارا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ تاریخ بتاتے ہیں تو ان کو سوال کرنے کا پہلے ہی حق نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں اسلام کو ہی کیوں فالو کریں۔ اس سوال کا جواب میں بتاتا ہوں۔ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا، چھوڑو سارے جھگڑے چھوڑ دو، اس کو فالو کریں اس کو فالو کریں۔ میں نے تو تاریخ بتا دیا، پوری کائنات کا باپ جو سب سے پہلے انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ آؤ ہم اور آپ اپنے باپ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں اور وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آدم علیہ السلام کے لا، ان کی شریعت اب نہیں ہے، ان کا عقیدہ، ان کی بنیادیں، وہ دین موجود ہے، لیکن ساتھ میں آدم علیہ السلام کو اگر مانتے ہو، چلو آ کر کے اس پر یہ بھی ماننا ہوگا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے، 300 ساڑھے 300 سال روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر وہ ایک دن آیا جب اللہ نے ایک کلمہ ان کو القا فرمایا، اور پھر اس کلمے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور حدیثوں میں بعض تفاسیر میں یہ فرمایا گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا تھا، عرض کیا تھا کہ اے مولا، جو تیرا سب سے حبیب نبی ہے محمد، اس کے واسطے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ تو آج یہ بھی تسلیم کرو کہ آدم علیہ السلام کے اگر دین پر ہوں گے تو اس آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو یقیناً وہ اکمل و اتم رسول ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کا دین ہی سچا دین ہے۔ اب میں بتاتا ہوں دین اسلام کی ہی پیروی کیوں کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے، اب میں اسی بات پر اگر چل پڑوں تو پوری رات گزر جائے۔ وجہ یہ ہے، میرا دین جس بات کا اعلان کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے بتاتا ہے۔ دین اسلام میں کسی شوشے میں کمی نہیں ہے۔ اگر کمپیئر کرنے کی بات کریں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن آپ کا سوال ہے کہ دین اسلام کی ہی کیوں پیروی کریں، کیوں اسی کو فالو کریں، تو پھر مجھے بتانا پڑے گا۔ دین اسلام کو فالو کرنے کے لیے اس لیے کہ پورے حیات کا اگر نظام تمہیں چاہیے اپنے جینے کا تو صرف اسلام ہی دیتا ہے، صرف اسلام دیتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، جینے کا سلیقہ صرف اگر تم چاہتے ہو تو جینے کے سلیقے میں یہ صرف یہ نہیں آتا چار دیواری کے اندر جینا۔ انسان کے جینے کے سلیقے میں اس کی تجارت بھی آتی ہے، اس کی شادی بیاہ بھی آتے ہیں، اس کے پڑوسی بھی آتے ہیں، اس کا بازار بھی آتا ہے، اس کا بزنس بھی آتا ہے، حتیٰ کہ اس کا حکومت کرنا، اس کا وزیر بننا، سپاہی بننا، یہ ساری چیزیں جینے کے حقوق میں آتے ہیں۔ اور ہر شوشے پر اسلام تمہیں پورا پورا چیپٹر عطا کرتا ہے، ایک مسئلہ نہیں، پورا پورا چیپٹر ہے۔ تم اگر وقت کے بادشاہ ہو تو بھی اسلام تمہیں پابند بنا کر کے دکھائے گا۔ تم اگر کرسی عدالت پر بیٹھے ہو قاضی تو پورا باب موجود ہے، تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ تم اگر کسی اسکول کے ٹیچر ہو تو اسلام تمہیں اس کے بھی اسلوب بتائے گا۔ آج میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں، 1400 سال پہلے جب لا تھے ہی نہیں، بادشاہوں کے رول چلتے تھے، بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ جو بادشاہ کے وہ رات میں خواب آ گیا وہ صبح قانون بن گیا۔
نہ پارلیمنٹ میں پاس کرانے کی ضرورت تھی، کچھ نہیں، بادشاہ کہہ دیا آج سے یہ قانون وہ قانون۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ دنیا میں قوانین پیش کیے کہ نہیں، حکومت بھی چلے گی تو لا کے ذریعے سے چلے گی، اور اس لا کے اندر وقت کا خلیفہ بھی داخل ہوگا، وہ بھی شامل ہوگا، قانون اس کے اوپر بھی ہوں گے، کسی ایک کے اوپر نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے میرے عزیزو، خلفائے راشدین سے افضل اس امت کے صحابہ میں سے لے کر آخری زمانے تک کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد خلفائے راشدین سب سے افضل لوگ ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عدالت میں حاضر ہوئے ہیں قاضی کے سامنے، وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، نہ قاضی نے ان کے خلیفہ ہونے کا وہ کیا کہ وقت کا خلیفہ آیا ہے، نائب رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی فضیلتوں میں کیا کیا حدیثیں نہیں آئی ہیں، لیکن وقت کا قاضی عدالت کے منصب پر جب بیٹھا ہے تو وہ نظریں تک نہیں اٹھاتا کہ مسئلہ فیصلے کا ہے، عدالت کا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اسلام کی یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں فالو کرنے کے لائق صرف اسلام ہے۔ یہ دین مکمل ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ دین ہے۔ لاؤ تم زندگی کا جو بھی شعبہ، میں بتاتا ہوں اسلام کے ذریعے سے اس کے متعلق کیا حل ہے۔ کہیں دوسری جگہ ہم نے دیکھا ہے یا تو عورتوں کے حقوق نہیں ملتے ہیں، کہیں بچوں کے حقوق نہیں ملتے، کہیں شادی کے مسائل نہیں ملتے، کہیں تجارت کے مسائل نہیں ملتے، کہیں جرائم کے متعلق باتیں نہیں ملتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں اسلام کی خوبیاں۔ ایک ڈاکٹر ہے امریکن، وہ ابھی اسلام قبول کر چکی ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا میں نے بہت پڑھائی کی، دیکھا بہت سارا فرق یہ ہے کہ برائیوں سے ہر دین روکتا ہے، ہر مذہب روکتا ہے، بلکہ آج کے قوانین بھی روکتے ہیں، لیکن ان کے اندر دگلا پن ہے۔ صاف صاف میں بتا رہا ہوں، شراب اچھی چیز نہیں ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، صحیح بات ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، قانون کئی کنٹریز میں ہیں، شراب پی کر کے کچھ بھی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پر پکڑ بھی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ روڈ پر ہم دیکھتے ہیں ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ۔ کیوں میاں، کیا ہوتا ہے شراب پی کر؟ ارے یہ پولیس والے تو گھس گھس کر کے منہ سونکھتے رہتے ہیں کہ شراب پیا ہے کہ نہیں ہے، رات کو ان کی ڈیوٹی رہتی ہے شراب پیا ہے کہ نہیں، ہر ایک کا منہ چیک کرتے رہے۔ کیوں؟ قانون کے خلاف ہے، اور گاڑی اگر چلا رہا ہے شراب پی کر کے ٹھوکے گا، کسی کو مارے گا، خود بھی مرے گا، دوسرے کی بھی جان کو خطرے میں ڈالے گا، یہی مسائل ہے نا۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں جب یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے آدمی، کبھی بھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کسی کو مار سکتا ہے، بلکہ پی کر کے جائے اور سیف ڈرائیونگ کر کے بھی جائے تو جا کے گھر میں بیوی کو تو مارتا ہی ہے۔